الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ نمبر 10 جس کا عنوان تھا حلال جانور کے وہ 7 اعضاء جن کا کھانا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، ممنوع ہے، اس کی تفصیل آپ نے سماعت فرما لی۔ اب آج سلسلہ نمبر 11 جس کا عنوان ہے قربانی کیسے کریں، اس کے آداب کیا ہیں، سنت طریقہ کیا ہے، تو میں آپ کے سامنے ترتیب سے نمبر وار ایک پوائنٹ اور مسئلے کو رکھتے چلا جاؤں گا، آپ حضرات بغور اسے سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، مستحب اور بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا، خوبصورت، صحت مند ہو۔ نمبر 2، جانور کو ایام قربانی سے پہلے خرید کر گھر میں لائیں تاکہ اس سے محبت اور لگاؤ پیدا ہو جائے۔ نمبر 3، اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے خود کریں، یہ افضل ہے۔ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے خود کریں، یہ افضل ہے۔ اگر خود نہیں کر سکتے ہیں تو کسی عالم دین یا نیک صالح نمازی آدمی سے ہی قربانی کرائیں، لیکن اپنی قربانی کے وقت سامنے موجود بھی ہوں۔ نمبر 4، قربانی سے پہلے چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر لیں۔ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں، اس سے چھپا کر کے کریں یا چھری کو پہلے ہی تیز کر کے رکھ لیں۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بکری کے سامنے چھری تیز نہ کرے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس عمل سے حتی الامکان جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، جانور کو آرام اور پیار سے، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ قربان گاہ تک لے کے جائیں، گھسیٹتے ہوئے زبردستی نہ لے کے جائیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذبح کیے جانے والے جانور پر رحم فرمایا، شفقت کا معاملہ کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے۔ اس لیے قربانی کے جانور کو محبت اور پیار کے ساتھ گود میں لے کر کے جائیں، یہ زیادہ مناسب ہے۔ نمبر 6، ذبح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹا دیں، اس طرح کہ اس کی دم یعنی پونچھ اتر کی طرف ہو اور اس کا سر دکن طرف ہو اور اس کے پیر قبلہ کی طرف ہوں، تاکہ داہنے ہاتھ سے چھری چلانا آسان ہو۔ اور ایک چیز کا اور دھیان رکھیں کہ اپنا داہنا پیر، داہنا پاؤں اس کے شانے پر رکھ دیں، رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیں، جس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ کم از کم 3 رگیں اس کی کٹ جائیں، شہ رگ، نرخرا اور سانس۔ 3 رگیں، شہ رگ، نرخرا اور سانس کی نالی کٹ جائے تاکہ سارا نجس خون بدن سے نکل جائے۔ اگر ان 3 نسوں سے کم کٹی، 2 کٹی، 1 کٹی، تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 7، جب قربانی کا جانور قبلہ رخ لٹا دیں تو اب آپ یہ آیتیں پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا من المسلمین۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر دیں، اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا مانگیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت
انت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم السلام. یہ دعا آپ پڑھ لیں. اگر کسی اور کی طرف سے ذبح کر رہا ہے، اگر کسی اور کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے تو منی تقبلہ منی، جو وہاں منی آیا ہے تو منی کی جگہ آپ من کہیں گے. کیا کہیں گے؟ من کہیں گے. من کے بعد اس شخص کا نام آپ لے لیں جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے. جیسے من احمد، من عبداللہ، یعنی کوئی بھی جو بھی نام ہو جس کی طرف سے قربانی ہو آپ اس کا نام لے لیں من کے بعد. اور اسی طرح بڑے جانور کے تمام شرکا کا نام من لگا کر لیتے چلے جائیں. مثال کے طور پر اللہم تقبل من عبد الرحمن بن عبداللہ و اشہد بن زین العابدین و عبید بن شمس الدین. اس طریقے سے آپ ساتوں شرکا کا نام من لگا کر کے لیتے چلے جائیں. نمبر 9، جانور کو ذبح کرتے ہوئے اگر ایک سے زیادہ لوگ چھری چلائیں تو سب کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہوگا. یہ مسئلے کو سمجھ لیں. بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ نیت پہنچانے والا بیچارہ نیا اگر ہے تو جو قصائی ہوتا ہے فوراً اس کے ہاتھ سے چھری لینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ دھیان رکھیں کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اگر ایک سے زیادہ لوگ چھری چلا رہے ہیں تو سب کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا پڑے گا. نمبر 10، افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. 3 حصوں میں، ایک حصہ دوست و احباب رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء مساکین محتاجوں کے لیے، اور ایک حصہ گھر کے لیے رکھ لیں. یہاں پہ ایک مسئلے کی وضاحت میں اور کر دینا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے برادران وطن، غیر مسلم دوست، پڑوسی کو بھی قربانی کا گوشت دیا جائے. انہیں مانوس رکھنے کے لیے، آپسی تعلقات کو مضبوط رکھنے کے لیے انہیں بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، دینا چاہیے. لیکن ایک شرط ہے کہ وہ قربانی نظر کی نہ ہو. وہ قربانی نظر کی نہ ہو. عید الاضحیٰ کی قربانی ہے تو اس قربانی کا گوشت انہیں دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص قربانی کا گوشت 3 حصہ نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں پورا گوشت رکھ لوں، تو وہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے. نمبر 11، قربانی کا گوشت آپ کتنے بھی دن رکھ سکتے ہیں. 2 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، 10 دن، جتنے دن آپ اسے محفوظ رکھنا چاہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں، محفوظ رکھ کر کے کھا سکتے ہیں. نمبر 12، قربانی کی کھال گوشت کی طرح ہر کسی کو دے سکتے ہیں. ہاں، اگر بیچ دیا تو اس کا صدقہ کرنا واجب ہوگا. اب وہ غریب مستحق کو ہی دے سکتے ہیں. قربانی کی کھال گوشت کی طرح ہر کسی کو دے سکتے ہیں، ہدیے میں دے سکتے ہیں، تحفے میں خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے بیچ دیا تو اب اس کی رقم جو ہے صدقہ کرنا پڑے گا، غریب مسلم کو دینا پڑے گا. محترم سامعین، دینی مدارس اسلامیہ یہ اسلام کے قلعے ہیں، دین کے قلعے ہیں. ان کا خیال رکھنا، ان کی طرف توجہ رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے کھالوں کے بہترین مصارف یہ دینی مدارس ہیں. اس لیے اپنی کھال کو مدارس اسلامیہ کے حوالے کریں. لیکن اس ماحول کے اندر جبکہ کھال کی کوئی قیمت نہیں ہے، مدارس اسلامیہ بحران کے شکار ہیں، تو ایسی آشوب ماحول کے اندر جبکہ مدارس اسلامیہ پورے طور پر بند پڑے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس چیز پر دھیان دینا ہے. جس طریقے سے اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے قربانی کیا، اچھی رقم کا جانور لائے، ہم نے قربانی کیا، تو ہم کم از کم 100، 200، 300، 400 اپنی حیثیت کے مطابق ضرور مدارس اسلامیہ کو دیں تاکہ دین کا قلعہ محفوظ ہو، دین محفوظ ہو.
ایک پیغام میں پوری امت مسلمہ کے لیے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ محترم، قربانی کے موقع پر صفائی اور ستھرائی کا خاص دھیان رکھیں، گندگی نہ ہونے پائے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے پورے احتیاط کے ساتھ اپنے اپنے فریضہ قربانی کو انجام دیں۔ عموماً سستی اور کاہلی کی وجہ سے لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ جانور کے فضلات اور اس کی ہڈیاں، گندگیاں ادھر ادھر نہ پھینکیں۔ گھروں اور ان کے اطراف صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے۔ ہماری عبادت سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنی فریضہ قربانی کو پوری شرائط و آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انجام دیں، تاکہ لوگوں تک ایک مثبت اور اعلیٰ پیغام ہم پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو للہیت اگلی کے جذبے کے ساتھ سلسلہ نمبر 12 پورے شرائط جس اور کا آداب عنوان کے ہے ساتھ اپنی بقرعید فریضہ کے قربانی دن کے کو مسنون انجام اعمال دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ وما علینا الا اس کے البلاغ۔ متعلق بھی بالترتیب بالتفصیل آپ کے سامنے